اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں اس وقت تو بڑی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اور نیوز پر بھی سنی ہوں گی۔ اب بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آیا کہ یہ کیا اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت؟ کیونکہ بارش اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ جب بارش ایک تناسب میں ہوتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کہلاتی ہے، اور جب اس کا تناسب بگڑ جاتا ہے تو یہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، پچھلے کچھ وقتوں سے وہاں کے بادشاہوں کے ذریعے سے جو بہت ساری خلاف شرع و اسلام کے خلاف جو چیزیں ظہور میں آ رہی ہیں، جیسے جوئے کے اڈے بن جانا، کلب کھل جانا، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس مل جانا، ڈانس پارٹیز وغیرہ ہونا، کانسرٹس ہونا، سینموں کا کھل جانا، اس طرح کی بہت ساری خلاف شریعت چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اسلام کو ماڈریٹ کرنے سے بہتر ہے اللہ کے آنے والے اس سے بڑے عذاب سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیدار کر رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے بڑے عذابوں سے بچیں اور اپنی زندگی کو اسلام کی شریعت اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں۔ ناظرین گرامی، آپ نے جیسے پچھلے دنوں دیکھا کہ جیسے دبئی میں ایک مندر تعمیر ہوا، چونکہ دبئی ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر مندر کا بننا اسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ وہاں پر کیا ہوا، کس طرح سے اللہ نے عذاب بھیجا، دبئی میں طوفان آیا۔ اسی طرح اب ان طوفانی بارشوں کا رخ سعودی عرب کی طرف ہو گیا ہے، جس نے پورے سعودی عرب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف تو تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف آسمان سے اولے برس رہے ہیں۔ طوفانی بارشوں نے سب سے پہلے مدینے کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ اکبر! لوگ تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس طوفان کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی چھتریاں ٹوٹ گئیں، یہ سعودی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ہے۔ اس بارش کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں پانی کی نظر ہو گئیں۔ لوگ پانی میں اپنے بچوں کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب نازل ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ریت کے ذروں کی طرح کر دیتا ہے، جس کے ذرے بھی نہیں ملتے۔ اس طوفانی بارشوں نے سعودی عرب کا 16 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پورا شہر پانی کی نظر ہو چکا ہے۔ اس طوفانی بارشوں کی وجہ سے مدینے میں 200 کے قریب گاڑیاں پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ دوستو، قیامت بہت قریب ہے۔ 2024 کا سال دنیا کا مشکل ترین سال ہوگا۔ اس سال دنیا کو قید سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، بے روزگاری انتہا پر پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے گا تاکہ یہ لوگ میری نافرمانیوں سے باز آ جائیں، مگر ہمارا ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، اس جگہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، پھر اس جگہ کس طرح عذاب آ سکتا ہے؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا مالک ہے۔ اس نے دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے، مگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفت کی۔ ہم سر عام سینہ چوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ ہم نے ظلم کے خلاف اپنی زبانوں کو بند کر لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے۔ کسی چیز میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے غضب کو سہ سکے۔ اس نے ایسی قوم کو بھی دنیا کی مثال بنایا جو کہتی تھی کہ ہم پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ہم اس زمانے کے سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو اپنے پروں کے ذریعے آسمان پر لے جاؤ، وہاں سے ان کو چھوڑ دو۔ یوں وہ قوم صفحے ہستی سے مٹ گئی۔ آج انسان بھی خود کو انتہائی طاقتور سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ہے، میں نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، میں نے آسمان پر اڑنا سیکھ لیا ہے، سمندروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، میں ہواؤں کا رخ بھی موڑ سکتا ہوں، میں نے دھوپ سے بچنے کے لیے کمروں میں ہوا کو تبدیل کر دیا ہے۔ مگر یہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ وہاں پر موجود ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینے کے کئی علاقے سیلابی جیسی صورتحال اختیار کر چکے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب کا جدید شہر نیون بھی بند ہو چکا ہے۔ اس کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنیوں نے بھی اس میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف طوفانی بارشوں نے رہی صحیح کسر نکال دی ہے۔ فلسطینیوں کے بچوں کی دعاؤں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے نبی کی امت میں سے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس بے شمار دولت بھی ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آج دیکھ لیں کہ عرب امارات کا کیا حال ہوا، سعودی عرب میں طوفانی بارشوں نے کیا حال کر دیا، پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے گندم خراب ہو چکی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں حق کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دبئی میں ہوا یا جو سعودیہ میں ہو رہا ہے، کیا وہ اللہ کا عذاب ہے یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے سب کچھ ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔